السلام علیکم۔ ارطغرل غازی 13ویں صدی کے اناطولیہ ترکی کی تاریخ سے ماخوذ ایک عظیم عالیشان داستان ہے۔ ایمان، انصاف اور محبت کی روشنائی سے لکھی ایک بہادر جنگجو کی کہانی، جس نے اپنی ثابت قدمی اور جرات سے نہ صرف اپنے قبیلے بلکہ تمام عالم اسلام کی تقدیر بدل ڈالی۔ اوغوز ترکوں کے خانہ بدوش قائی قبیلے کو ایک ایسے وطن کی تلاش تھی جہاں ان کی نسلیں پروان چڑھ سکیں۔ قائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان و مال اور عزیز و قارب کو خطرے میں ڈال کر اپنے جنگجوؤں کے ساتھ مختلف ادوار میں صلیبیوں، منگولوں، سلجوق سلطنت میں موجود غداروں اور دیگر اسلام دشمن عناصر کو شکست دی۔ 1280 میں ارطغرل کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان نے عظیم سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل ڈالی، اور یوں خانہ بدوش کے اس قبیلے نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ یہ ڈرامہ سیریل تاریخی کرداروں اور واقعات سے ماخوذ ہے۔ میں حاضر ہوں ارطغرل غازی ایپیسوڈز کی ریویو سنانے کے لیے۔ 2 ایپیسوڈ کی ریویو دینے جا رہی ہوں، ایپیسوڈ 41 اینڈ 42۔ So please support us by liking, sharing our videos and subscribing to our channel and hit the bell icon so that you never miss when we post. So let's begin. ایپیسوڈ 41 کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ العزیز کے سپاہیوں نے ارطغرل کو پکڑ لیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد العزیز انہیں حکم دیتا ہے کہ ارطغرل کو پھانسی چڑھانی ہوگی۔ اور پھر اس کے سپاہی، یعنی کہ وہ العزیز کے سپاہی تو ہوتے نہیں ہیں، وہ استاد اعظم کے ہی سپاہی ہوتے، تو وہ اس کو پھانسی چڑھانے لگتے ہی ہیں کہ العزیز ارطغرل کے پاس جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ سچ بتاؤ۔ وہیں حلیمہ بھی ہوتی ہے جو پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اور اچانک سے حلیمہ باہر آتی ہے نکل کے، چیختی ہے کہ ارطغرل، اور ارطغرل دیکھتا ہے اسے، کہتا ہے حلیمہ، یعنی کہ اس کو سمجھ آ جاتا ہے کہ حلیمہ ادھر اندر ہے، اس شاہی سواری کے اندر۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ گندگتو اور سلجان ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ گندگتو سلجان کو دلاسا دیتا ہے کہ اللہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا اور ہمارے قبیلے میں خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی۔ اس کے بعد گندگتو اپنے خیمے سے باہر نکلتا ہے تو وہیں اس کو کرتگلو نظر آتا ہے، اور پھر ان دونوں میں بات چیت شروع ہوتی ہے۔ گندگتو کرتگلو پہ چلاتا ہے کہ تم نے میرے بابا کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی اور ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا جرگے میں، اور اس کو مزید باتیں سناتا ہے۔ اور وہیں کرتگلو اپنے ڈیفینس میں بولتا ہے، اگر ناصر کو تم لے کر نہیں آتے تو العزیز کے رحم و کرم پر ہوتے ہم آج، جنگ مسلط ہو جاتی، سلمان شاہ کے فیصلوں نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، اور ان سب کی وجہ تمہارے بابا کی ضد اور ارطغرل کی ہردرمی ہے۔ ارطغرل جب سے اس لڑکی کو ہمارے قبیلے میں لایا ہے، مصیبتوں نے ہمیں چاروں طرف گھیر لیا ہے۔ میری ان سب باتوں کا مطلب یہ ہے کہ کرتگلو گندگتو کے کان بھرتا ہے حلیمہ کے خلاف اور ارطغرل کے خلاف، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے ابھی سلجان بھی گندگتو کے کان بھرنے والی ہے، یعنی کہ دو لوگ گندگتو کے کان بھریں گے۔ اس کے بعد ارطغرل اور العزیز کو دکھایا جاتا ہے، ان دونوں میں بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، ارطغرل کو باندھا ہوا ہوتا ہے اور حلیمہ بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ العزیز ارطغرل سے کہتا ہے مجھے سچائی بتاؤ۔ ارطغرل سچائی ہی بتاتا ہے، لیکن العزیز کو اس پہ یقین نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے مجھے صرف سچ سننا ہے۔ اور پھر ارطغرل کہتا ہے کہ تمہارا ناصر میرے پاس ہے، وہ صلیبیوں سے ملا ہوا ہے اور وہ ہمارے قید میں ہے۔ یہ سن کے العزیز کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ اس کے گلے چاقو رکھتا ہے۔ وہیں العزیز کے سپاہی جو العزیز کے سپاہی نہیں ہوتے، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر آج ارطغرل کو نہیں مارا تو بہت برا ہوگا، ہمیں کچھ بھی کرنا ہوگا اور ہمیں زبردستی بھی یہ کام کرنا ہوگا، چاہے ہمیں العزیز کو ہی کیوں نہ مارنا ہو۔ لیکن پھر العزیز ارطغرل کے گلے سے چھری ہٹا دیتا ہے، یعنی کہ چاقو ہٹا دیتا ہے، تو ہم پر حملہ آور ہو جاتا۔ فی الوقت وہ رک گئے، لیکن کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں، اور اس کی پوری ذمہ داری تم پر ہوگی سلمان شاہ، کیونکہ ان تمام حالات کا ذمہ دار صرف ارطغرل نہیں ہے۔ اس بات پر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں صلیبیوں سے ہار مان کر ان کی صلاحیت قبول کر لیتا تاکہ لے جاتا وہ میرے ارطغرل کو میری آنکھوں کے سامنے۔ پھر کرتگلو کہتا ہے آپ ہی سردار ہیں اور آپ انہیں فیصلہ کرنا ہے، میں اپنے جانبازوں کو تیار کرتا ہوں جنگ کے لیے، ہم اپنی موت کے لیے آپ کے حکم کے منتظر رہیں گے، لیکن یہ جنگ ہم یہاں نہیں لڑیں گے، بلکہ قبیلے کے حدود سے دور جا کر بھرپور حملہ کریں گے ہم ان پر۔ صرف 2000 جنگجو اپنے سے بڑے لشکر سے جا کر ٹکرائیں گے، لیکن ان کے انجام کا
نہ تو ان کی ماں کو پتہ چلے گا اور نہ بچوں کو معلوم ہوگا کہ میدان جنگ میں ان کا باپ اور شوہر کس اذیت سے مرا ہے۔ ہم نے ان کے سالار کو گرفتار کر کے ان سے جنگ تو رکوا لی ہے، اب کیا ہوگا؟ العزیز اپنا اگلا قدم کہاں اٹھائے گا؟ اور وہیں پر ہی گندگتو بھی آ جاتا ہے، یعنی اب کرتگلو سلیمان شاہ کے بھی کان بھر رہا ہے اور جاتے ہوئے گندگتو کو بھی اشارہ کرتے ہوئے جاتا ہے کہ اب تم نے بھی سلیمان شاہ کے کان بھرنے ہیں۔ اور پھر گندگتو کہتا ہے سلیمان شاہ سے کہ میرے خیال سے کرتگلو کی حمایت صحیح ہے، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اور پھر گندگتو چلا جاتا ہے۔ پھر سلیمان شاہ حائمہ خاتون کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم نے سن لیا نا؟ پھر حائمہ خاتون کہتی ہیں ہاں میں نے سن لیا، آپ کا پیارا بھائی آپ ہی کے کان بھر رہا ہے اور یہ قائی قبیلے کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور آپ کے بیٹوں کے بھی کان بھر ہی رہا ہے۔ یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ سلیمان شاہ آپ اپنی آنکھیں کھول لیں، کرتگلو اچھا آدمی نہیں ہے۔ اس کے بعد العزیز اور ارطغرل کو دکھاتے ہیں۔ العزیز ارطغرل کو پھانسی چڑھا رہا ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے سپاہی ارطغرل کو پھانسی چڑھا رہے ہوتے، اسے گھوڑے پہ بٹھا کر اسے باندھ کے اس گلے میں رسی ڈال رہے ہوتے ہیں اور حلیمہ بھی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد العزیز اپنی شاہی سواری میں بیٹھتا ہے اور وہاں حلیمہ بھی ہوتی ہے، اور پھر حلیمہ اچانک سے اس کو دھکا دے کے باہر کی طرف بھاگتے اور ارطغرل کی طرف، پھر سپاہی اسے پکڑ لیتے ہیں اور پھر العزیز بھی اس کے پاس آتا ہے اور حلیمہ دھکا دیتے ہوئے ارطغرل کے پاس پھینکتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ مجھے سچ بتاؤ ارطغرل، کیا ہے سچ، اور بول دو کہ تم نے جو بھی بولا ہے یہ جھوٹ ہے۔ ارطغرل کے پاس ایک چاقو ہوتا ہے، وہ اس سے اپنے ہاتھوں کی رسی کاٹ رہا ہوتا ہے چھپکے سے، اور العزیز سے بات بھی کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، میں نے سچ ہی بولا ہے۔ اور اس کے بعد العزیز سوچ ہی رہا ہوتا ہے، ارطغرل اپنے ہاتھ کی رسی کاٹ چکا ہوتا ہے اور پھر وہ حلیمہ سے اپنے دل کی بات کرتا ہے۔ یہ والا سین تھوڑا انٹرسٹنگ ہے۔ وہ کہتا ہے، ارطغرل حلیمہ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں دل کی گہرائیوں سے چاہتا ہوں، میری موت پر آنسو مت بہانا، میری زبان پر اللہ کا نام رہے گا آخری سانس تک، اور میرے دل میں تمہاری محبت۔ پھر حلیمہ سلطان کہتی ہے ارطغرل سے، اگر تم چلے گئے تو میرا زندہ رہنے کا مقصد ختم ہو جائے گا ارطغرل۔ اور حلیمہ کہتی ہے کہ میں ہر دن تمہارے پاس آنے کی دعا کروں گی۔ اور یہ سب باتیں العزیز بھی سن رہا ہوتا ہے اور ان دونوں کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہیں سے حلیمہ کی بات شروع ہوتی ہے دوبارہ، اور آخری سانس تک تم میرے ہی دل میں بسے رہو گے ارطغرل۔ اور وہیں پر العزیز بولتا ہے، کھول دو ارطغرل کو۔ سپاہی کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس بات پہ العزیز کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ اور حلیمہ بھی حیران ہو جاتی ہے، ارطغرل بھی حیران ہو جاتا ہے، لیکن سپاہی کھولتا نہیں، وہ سیدھا گھوڑے کو پکڑتا ہے اور سیدھا لے کے جاتا ہے، جس کی وجہ سے ارطغرل گھوڑے سے گر کے لٹک جاتا ہے پھانسی پہ۔ اور وہیں حلیمہ العزیز کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر تلوار بھی ہوتی ہے۔ وہ تلوار کو نکالتی ہے اور بھاگتی ہے اور چھلانگ مارتے ہوئے اس رسی کو کاٹ دیتی ہے، اور وہیں پر سپاہیوں کی جنگ ہوتی ہے۔ ارطغرل سارے سپاہیوں سے لڑتا ہے اور لڑتے لڑتے ایک سپاہی العزیز کو بھی مارنے آ رہا ہوتا ہے۔ العزیز کے ساتھ حلیمہ کھڑی ہوتی ہے اور وہ اچانک سے حلیمہ اپنی تلوار سے اس سپاہی کو مار دیتی ہے اور ارطغرل بھی پھر لڑنے لگ جاتا ہے اس سپاہی کے ساتھ۔ پھر العزیز دیکھتا ہے اور سوچتا بھی ہے کہ یہ تو میرے سپاہی ہیں ہی نہیں، یہ تو میرا حکم مان ہی نہیں رہے، الٹا مجھے یہ مار رہے ہیں، اور اسے ارطغرل کی باتوں پہ پورا یقین ہو جاتا ہے۔ وہیں بمسی اور دوان بھی آ جاتے ہیں اور پھر ارطغرل ان سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ یہاں کیوں آئے، اور پھر وہ لوگ کوئی سے بھی بہانہ مار دیتے ہیں اور پھر وہ تینوں ہنسنے لگتے ہیں اور پھر جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر العزیز ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ پھر ارطغرل بتاتا ہے کہ یہ سارے بندے سلیبی کے ہیں اور آپ کے محل میں پورے بندے سلیبی کے ہیں، کوئی بھی بندہ مسلمان نہیں ہے۔ اس کے بعد العزیز کو یقین ہو جاتا ہے۔ پھر ارطغرل، حلیمہ اور بمسی دوان اپنے رستے چلتے ہیں اور العزیز اپنی شاہی سواری میں بیٹھتا ہے، اور پھر وہ ایک خط لکھتا ہے، یعنی کہ ایک پیغام لکھتا ہے اور اپنے کماندار کے ہاتھ بھجواتا ہے۔ وہ خط یہ ہوتا ہے کہ وہ سلیمان شاہ سے معذرت کا خط بھیجتا ہے اور جتنے بھی مسئلے مسائل تھے وہ سب ختم کر دیتا ہے، یعنی کہ شہاب الدین کو اس کی جگہ پہ آنے کا بھی پیغام بھجواتا ہے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ ایکت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، نعمان افندی یعنی کہ اس کے بابا اور حلیمہ باجی کے انتظار میں، یعنی کہ حلیمہ کے جو اس کی باجی کہلاتی ہیں، اور وہیں پر ہی اس کی کنیز آ جاتی ہے اسے کھانا دینے۔ اور پھر ایکت پوچھتا ہے کہ میرے بابا کہاں ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ وہ کنیز کہتی ہے کہ آپ کے بابا ابھی یہاں نہیں ہیں اور میں آپ کو ان کے پاس نہیں لے کر جا سکتی، لیکن میں آپ کو ایک بندے کے پاس لے کر جا سکتی ہوں جو انہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، افسن پاشا۔ اور پھر وہ یکت کو افسن پاشا کے پاس لے کر جاتی ہے، اور پھر دکھاتے ہیں ترگت کو، یعنی کہ جس کا نام یہودا رکھ دیا ہوتا ہے، وہ پورے 10 بندوں سے لڑ رہا ہوتا ہے، اور وہیں پر ہی آ جاتا ہے کرتگلو اور دیکھتا ہے کہ ترگت 10-12 بندوں کو خطرناک طریقے سے مار رہا ہوتا ہے۔ پھر کرتگلو ترگت سے پوچھتا ہے کیا نام ہے تمہارا نوجوان؟ ترگت جواب دیتا ہے
یہودا، اور ایپیسوڈ 41 ختم ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ 42 کی شروعات ہوتی ہے۔ اس میں دکھاتے ہیں کہ کرتگلو ترگت کے جانے پر کہتا ہے کہ بیچارے ترگت کو کیا حال ہو گیا، اور پھر وہ استاد اعظم سے ملنے چلا جاتا ہے، اور پھر گارڈنر تھامس اور اس بندے کو دکھاتے ہیں، یعنی کہ اس سلیبی سپاہی کو دکھاتے ہیں جس نے عبد الرحمن اور باقی کائی قبیلے کے سپاہیوں کو مارا ہوتا ہے۔ گارڈنر تھامس اس کو ابن العربی کو مارنے کے لیے اور صندوق کو لانے کے لیے بھیج رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد استاد اعظم ٹائٹس اور افطالیہ کو دکھاتے ہیں۔ استاد اعظم کے پاس اس کا بندہ آتا ہے جو چٹھی لے کے اس کو دیتا ہے۔ استاد اعظم چٹھی پڑھتا ہے اور پھر اچانک سے غصے سے بولتا ہے، لعنت ہے اس پہ، اس ترک بندے پہ۔ وہیں ٹائٹس بولتا ہے استاد اعظم سے کہ ہمیں ارطغرل کو پہلے ہی مار دینا چاہیے تھا۔ پھر استاد اعظم کہتے ہیں، ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو ٹائٹس، اس نے ہماری ساری محنت کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے، سمجھ نہیں آتا یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ پھر ٹائٹس بولتا ہے ابن العربی اور ارطغرل۔ اس بات پہ استاد اعظم کہتے ہیں، کہنا کیا چاہتے ہو تم؟ پھر ٹائٹس کہتا ہے، یہ دو نام لے کے میں ڈر کے چپ ہی ہو گیا، رک گئی ہے ایسی بات زبان پر آ کر جسے سوچنے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ اس کے بعد کائی قبیلے کو دکھاتے ہیں۔ اس میں ہائمہ خاتون اور باقی خواتین اور گوکچی کام کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہیں پری سلجان آ جاتی ہے اور کام کو دیکھتی ہے۔ پھر پیچھے سے ہائمہ خاتون کہتی ہیں، بہت جلدی آ گئی اپنے سارے غم کو بلا کر۔ پھر سلجان کہتی ہے، میرا دکھ بھولنے والا نہیں ہے، اور پھر بحث شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہائمہ خاتون سلجان سے کہتی ہے کہ جب تک تم ماں نہیں بنو گی تب تک تمہیں سرداری نہیں ملے گی، اور اعلان کرتی ہیں کہ آج سے یہاں تمام سارے کاموں کی ذمہ دار گوکچی ہے، سلجان نہیں، تم نے گوکچی کا ہر ماننا ہے۔ اس کے بعد سلیبی کے قلعے کو دکھاتے ہیں۔ استاد اعظم کرتگلو کو بلاتے ہیں اور کرتگلو افطالیہ سے کہتے ہیں، تم تو آگ میں جل کے مر گئی تھی نا؟ افطالیہ کہتی ہے، جی مگر میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے بعد استاد اعظم کرتگلو سے کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تم کس لیے آئے ہو، ہمارے حالات کچھ زیادہ ہی بگڑ رہے ہیں۔ کرتگلو کہتا ہے استاد اعظم سے کہ ارطغرل ناصر کو گرفتار کر کے لے آیا، کیا یہ بھی اس سے زیادہ برا ہو سکتا ہے؟ پھر استاد اعظم کہتے ہیں، بدقسمتی سے ارطغرل نے ہمیں بچاؤ دیا ہے۔ کرتگلو استاد اعظم سے کہتا ہے، یعنی شکست قبول کر لی تم نے؟ اس بات پہ وہ دونوں غصہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ٹائٹس اور استاد اعظم۔ پھر کرتگلو کہتا ہے، کل ہی کی بات ہے کہ ارطغرل ایک چھوٹا بچہ ہوا کرتا تھا اور میں اپنے گھٹنوں تلے دبا لیا کرتا تھا اس کو، مگر تمہارا احسان ہے کہ تمہاری بے وقوفی کی وجہ سے وہ حلب کا نیا رہنما بننے والا ہے۔ اب اگر تمہیں کام لینا ہے مجھ سے تو شرائط پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد استاد اعظم کرتگلو سے کہتے ہیں، مجھے اندازہ ہے کہ 2000 جنگجوؤں کا جذبہ کس قدر جوش مار رہا ہوگا اور مال غنیمت کی کشش ان کے حوصلے بلند کر رہی ہوگی۔ اس بات میں کرتگلو استاد اعظم سے کہتا ہے، ہم ایک دوسرے کو بہت ہی صحیح طریقے سے سمجھ رہے ہیں، مگر مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے میں اپنے قبیلے میں کسی کو بھی اکسا نہیں سکتا۔ پیچھے سے ٹائٹس بولتا ہے، تو تم عیسائیوں پر تو حملہ کروا سکتے ہو نا؟ کرتگلو کہتا ہے، کیا مطلب؟ پھر استاد اعظم کہتے ہیں، ہم تمہیں کافر عیسائیوں پر حملہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اور بدلے میں تمہیں مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ کرتگلو کہتا ہے، اس میں تو ہم دونوں کا فائدہ ہوگا، یہاں میرے جنگجو مال غنیمت جمع کریں گے، وہیں وہ لوگ جنہیں تم کافر عیسائی کہتے ہو وہ تم سے رحم کی بھیک کریں گے۔ پھر استاد اعظم کہتے ہیں، اس کے بدلے ہمیں کیا پیش کرو گے کرتگلو؟ پھر کرتگلو کہتا ہے، میں کائی قبیلے کے لوگوں کو آپس میں دستگیری کر دوں گا، بھائی کو بھائی کا اور باپ کو بیٹے کا دشمن بنا دوں گا، ارطغرل گندکتو اور سلمان شاہ کو ایک دوسرے سے بڑھا دوں گا، اور اسی مدبھیڑ میں میرے سردار بن جانے کے بعد ارطغرل کا سر قلم کر کے قلعے کے دروازے پر لگانے کی پیشکش کرتا ہوں۔ اس بات پہ استاد اعظم کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک دم حیرانگی سے کرتگلو کو دیکھتا ہے، اور ٹائٹس اور افطالیہ بھی خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر دکھاتے ہیں جس سلیبی کو ابن العربی کو مارنے کے لیے بھیجا ہوتا ہے وہ حلب کے اندر آ چکا ہوتا ہے، ابن العربی کے دربار میں گھس چکا ہوتا ہے ایک سیاح بن کے۔ وہیں ابن العربی اپنے بندوں کو ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں۔ آئیں میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں ابن العربی کی زبان میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مشرک نے معذاللہ قتل کرنے کا ارادہ کیا اور پکار کر کہا کہ تمہیں کون بچائے گا مجھ سے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل اطمینان سے فرمایا، اللہ بچائے گا، اور مشرک کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ کی مبارک زبان سے نکلا ہوا وہ لفظ اللہ بہت ہی پرسرار الفاظ تھا۔ وہ مشرک حضرت پیغمبر کے اس کامل یقین کو دیکھ کر شائستر رہ گیا
ایمان کی طاقت جس کے دل میں موجود ہو وہ چاہے کسی بھی مشکل میں گھر جائے، ایمان اسے ہمیشہ ثابت قدم رکھتا ہے اور ہر مشکل میں وہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ حضرت پیغمبر نے اس کی گری ہوئی تلوار کو اٹھایا اور اس سے پوچھا، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اور پھر رحمت العالمین نے قتل کرنے والے کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اسی دوران وہ صلیبی بندہ جو ابن العربی کو مارنے آیا تھا، یعنی اسے قتل کرنے آیا تھا، وہ آ کے ان بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کائی قبیلے میں حائمہ خاتون دندار کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں اور رو رو کے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، اس کی صحت کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہیں۔ وہیں سلمان شاہ بھی آتے ہیں لیکن وہ کمرے میں نہیں جاتے، وہیں ان کی باتیں سنتے ہیں اور وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ حائمہ خاتون بھی رونے لگ جاتی ہیں اور اس کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتی ہیں اور اپنے اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ جلد سے جلد میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، اور اپنے بیٹے سے کہتی ہیں کہ آنکھیں کھولو، اٹھ جاؤ، آنکھیں کھولو، لیکن دندار آنکھیں نہیں کھولتا۔ اس سین کا مطلب یہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے کتنا پریشان ہو رہی ہے، کتنا دکھ ہو رہا ہے ان کو۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ابن العربی اپنے کمرے میں ہوتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے کہ وہ صلیبی بندہ وہاں پر آتا ہے۔ ابن العربی اس صندوق کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں جس صندوق کے پیچھے سارے صلیبی اور گارڈینر تھامس نے اپنے بندے کو بھیجا ہوتا ہے۔ آخر اس صندوق میں ہے کیا جس کے پیچھے سب پڑے ہوئے ہیں؟ بہرحال وہ صلیبی بندہ گیٹ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گیٹ بند ہوتا ہے۔ ابن العربی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ یہی ہے۔ پیچھے سے ابن العربی کا ایک بندہ آتا ہے اور اس کو دیکھ لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ پھر صلیبی بندہ کہتا ہے میں رستہ بھول گیا ہوں، مجھے غسل خانہ جانا ہے۔ پھر ابن العربی کا بندہ کہتا ہے کہ یہ رستہ غلط ہے، آپ نے اس طرف جانا ہے، اور صلیبی بندہ اس طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ لڑکی یعنی کہ وہ کنیز، العزیز کی کنیز یکت کو افسر پاشا کے پاس لے آتی ہے۔ افسر پاشا یکت کو دیکھ کے اپنی تلوار نکالتا ہے اسے قتل کرنے کے لیے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ اس بچے کی معصومیت دیکھ لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ یکت کو لے کے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ابن العربی اپنے بندے سے پوچھنے آتا ہے کہ تم تیار ہو درویش، اور پھر وہیں پر ہی صلیبی بندہ بھی آ جاتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ سفر میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ پھر ابن العربی کہتے ہیں ٹھیک ہے تم چل سکتے ہو ہمارے ساتھ، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اور پھر وہ سب لوگ یعنی کہ وہ 3 لوگ سفر کے لیے نکلتے ہیں۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ صلیبیوں نے یعنی کہ استاد اعظم نے پوری طرح سے ترگت کو اپنی طرف کھینچ لیا ہوتا ہے، وہ یادداشت کھونے والا سیرپ پلا کے، اور اس کے بعد ترگت ان سے ملتا ہے اور کہتا ہے میں تیار ہوں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے۔ اور پھر دکھاتے ہیں کہ ایزیدورا اپنے باپ سے ملنے کے لیے وہاں پہنچ چکی ہوتی ہے اور اپنے باپ سے گلے ملتی ہے، اس کا باپ اسے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دکھاتے ہیں کہ ابن العربی اور درویش اور وہ صلیبی بندہ سفر کے دوران تھوڑا ریسٹ کرنے کے لیے رک جاتے ہیں۔ ابن العربی درویش کو بولتے ہیں کہ وہ جا کے کچھ لکڑیاں جمع کرے، اور درویش وہاں چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد ابن العربی اس بندے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس سے حال چال پوچھتے ہیں۔ وہ بندہ پھر اٹھتا ہے اور اپنے بیگ سے چاقو نکالتا ہے۔ ابن العربی کا دھیان دوسری طرف ہوتا ہے، اور پھر وہ اچانک سے ابن العربی کے پاس آتا ہے، اس کے گلے میں چاقو رکھتے ہوئے کہتا ہے کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اور پھر ابن العربی کہتے ہیں بے شک میرا اللہ مجھے بچائے گا، اور ایپیسوڈ 42 ختم ہو جاتا ہے۔